اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم سب انسانوں کی ہر جہان کی بہترین خیریں، بھلائیاں اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد سنت و صحیح حدیث اور حقائق کو سمجھیں، سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ پرہیز بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں، اور ہم اپنا کلمہ پہلا پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر پہلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پرہیز۔ پرہیز مطلب کہ چھوڑ دینا، توڑ دینا، چھوڑ دینا اور بچ جانا نقصان دہ چیزوں سے۔ پرہیز سے مراد کیا ہے؟ کہ بچنا، جہاں تک میں سمجھاؤں، پرہیز سے مراد ہے کہ بچنا، نقصان دہ چیزوں سے بچنا۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، تو اس سے بچنا۔ تو ہم پہلے حصے میں کلمہ کے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، مطلب شرک کی نفی کرتے ہیں۔ تو سب نقلی اور جعلی اور غلط جو کہ بالکل جھوٹے خداؤں کا انکار۔ پھر لا الہ کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پرہیز سب جو نقصان دہ چیزیں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، ان سب کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد بہترین چیز، سب سے بیسٹ چیز کو اڈاپٹ کیا، جیسے کہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جو اصل خالق، مالک اور ہر چیز کے پر قادر ہے۔ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد کیا کہ سب سے پہلے نقصان دہ چیزوں کو سب کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد دی بیسٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے، کامیابی کا راستہ۔ دی بیسٹ کو اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ضروری چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ مطلب پہلے سب گناہوں کو، سب نقصان سے بچنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نقصان دہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے کہ کلمے میں ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے سب سے پہلے نقصان دہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد دی بیسٹ چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو کہ پرائمری، جو سب سے زیادہ ضروری، اس کے بعد سیکنڈری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ فائدے کی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی خیریں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ مختلف مسائل انسان کی زندگی میں درپیش ہیں۔ ابھی معاملات جو ہیں، سب انسانیت کے جو دراصل سولوشنز ہیں نا، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اویئرنیس میں ہے، ہدایات میں ہے، اور ہدایات کے اوپر صحیح انصاف سے عمل۔ اسی لیے ہم نے اپنی آرگنائزیشن جو میں نے بنائی ہے، اس کا نام بھی ہدایت و انصاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ہدایت کا پیغام دے کر، تمام تر انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب جو لوگ ہدایت پر ایمان لے آتے اور ہدایت کو سمجھ جاتے اور اویئرنیس حاصل کر لیتے، تو اس کے بعد انصاف سے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انصاف سے عمل کرتے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی۔ تو اسی طرح سے ہماری اس زندگی میں بھی اور قیامت تک کی زندگی تک لوگ جتنے بھی انسان آئیں گے، تو ان کی دنیا و آخرت کی بہترین خیریں جو شامل ہیں نا، اس کے اندر بہت ضروری ہے ہدایت و انصاف۔ مطلب کہ ہدایت کو سمجھنا، حقیقت کو سمجھنا، اور اس کے بعد انصاف سے اس پر عمل کرنا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب انسانوں کی اس کے اندر خیریں، بھلائیاں اور کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر فرمائے۔ سب سے پہلے تو نقصان دہ چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں، اپنی خیروں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان اور اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، اویئرنیس لائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ٹھیک کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اویئرنیس آئی، اس کے بعد انصاف سے عمل کریں۔ مختصر چیزیں انسانیت کی بھلائی کے لیے عرض کروں گا جو میرے ذہن میں ہے، کہ انسانیت جو نقصان میں ہے، سب سے پہلے تو قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور جو اسلام کے فرائض ہیں نا ان کو پورا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی یہ بھی اچھی ہوگی، اور آخرت بھی، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو یہاں پر دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جن و انس یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ انسانیت کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کے میں پیشی معاف فرمائے۔ جو آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سنیں، پڑھیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ غور و فکر کے ساتھ، آرام و سکون سے پڑھیں۔
اور فرقہ واریت میں بہت ساری بری چیزیں ہیں، غلط عقائد ہیں، نظریات۔ اصل چیز ہے بیلیف سسٹم کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تمام تر غلط نظریات اور عقائد سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہماری توبہ، شرک، کفر، گستاخی، تمام کبیرہ صغیرہ گناہ جو جان بوجھ کر انجام کیے، سب سے پہلے آپ بھی توبہ کر لیں، اور اس کے بعد دی بیسٹ کو اڈاپٹ کریں۔ وہ کیسے کہ ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ پہلے بھی میں اس کے بارے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، اور اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آپ انجینئر محمد علی مرزا کو سن سکتے ہیں، جو یہ فرقہ واریت والی جو چیزیں ہیں، اس کے اندر نقصانات ہیں، اس کے اندر انتہائی گمراہی ہے، اور اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہدایت کا سورس ہے، اور اس کے بعد سنت ہے، صحیح احادیث ہیں، اور حقائق ہیں ہر معاملہ زندگی سے ریلیٹڈ۔ فرقہ واریت اور ان چیزوں کو چھوڑیں، اور فرقہ واریت جو ہے دراصل اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو اصل راستہ اور ضابطہ حیات جو کامیابی کا ہے نا وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اسلام ہی دین ہے، مطلب کہ اسلام ہی ایک واحد سچا دین ہے، اس کے علاوہ نہ ہی کوئی اور سچا دین تھا اور نہ ہی ہوگا۔ مطلب کہ اللہ کے نزدیک جو واحد دین سچا ہے وہ ہے ہی اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے تو دراصل وہ اسلام کی ہی تبلیغ کرتے رہے۔ اور یہ جو عیسائی اور یہ یہودیت، یہ تو فرقے، یہ اسلام کے یہ فرقے بن چکے۔ تو وہ کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے اس میں خلط ملط کر دیا، اس میں ہدایت کے اندر جو گمراہی والی چیزوں کو مکس اپ کر دیا۔ جس طرح سے پاکی کے اندر ناپاکی کو مکس کر دیا جائے تو وہ پھر ناپاکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تو اس طرح گمراہی پھیل گئی۔ تو انہوں نے شرک جو ہے نا وہ اپنے اندر اپنے عقائد میں وہ پھیلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مختصراً جو حالات حاضرہ کے جو مسائل ہیں ہمارے جو اب کی جنریشن کے اندر جو ایشوز اور مسائل چل رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب گناہوں ہمارے معاف فرما، اور ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پہ توفیق عطا فرما عمل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں بہترین خیریں عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے قریبی جو فوت ہو گئے اور جو موجود ہیں جو آئیں گے، اور ہم خاص طور پہ ہمیں اور جتنے بھی مسلمان آئے تھے موجود ہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت قبر حشر جہان میں بہترین خیریں عطا فرما، اور یا اللہ پاک تمام انسانیت کو ہدایت اور ایمان عطا فرما دیجیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ہی مالک و خالق ہے ہر جہان کا، اور جو میں چیزیں دین کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے اور حقیقت کے حوالے سے سمجھا ہوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کا جو حساب لے گا وہ اس کی استطاعت کے مطابق، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے گیون سرکمسٹانسز اس کو دیے ہیں، ماحول دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ریسورسز دی ہیں، پیسہ دیا، مال، دولت، جان، وقت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں عطا فرمائی ہیں نا، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا کہ کتنا اس نے اچھا عمل کیا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور کتنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ چلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل اللہ کے رضا والا کرے، ہم اللہ کی ناراضی والا کوئی عمل نہ کرے، آمین۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیجیے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا قبر آخرت قبر حشر ہر جہان میں بہترین خیریں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ اور پڑوس، خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور پڑوس ہر جہان میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے عقائد و نظریات اللہ تعالیٰ ٹھیک فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے بخش دے، اور جہنم کے دوزخ کے عذاب سے بالکل محفوظ فرمائے، تمام نقصانات و تکالیف سے محفوظ فرمائے، اور دنیا آخرت قبر حشر جہنم میں بہترین خیریں عطا فرمائے، آمین۔ یہ دعائیں بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خیریں ہر جہان میں عطا فرمائے۔ تو ابھی حالات حاضرہ کے جو مسائل ہیں ہمارے، ان کا وہ کون سے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ان کا کیا سولوشن ہے، کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دراصل تو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، اور جو مسائل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں
وہ کیا ہے کہ انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. سب سے پہلے تو انسان کی سمجھ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، وہ قرآن مجید کے ساتھ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، صحیح عقائد و نظریات ملیں گے. اس کے بعد جو معاملات ہیں، لوگ بے وقوف ہیں، پیروں کے مولویوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور کچھ سیاستدانوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، اور اپنا ٹائم، اپنا ریسورسز، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں غلط ڈائریکشن کے اندر. انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا اور نہ ہی وہ کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو دراصل وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے آپ کا استعمال کرتے ہیں، پیر ہو، مولوی ہو، یا یہ سیاستدان ہو. زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، کوئی شاید اچھا ہو انسان، لیکن زیادہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے. تو اس میں ابھی جو جنرلی کیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، عوام و خواص میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ اپنا ٹائم اور یہ چیزیں ضائع کرتے ہیں، اور بے فضول جو ہے وہ ایک ایسا انسان جو کہ نہ آپ سے کبھی ملا، نہ اس نے کبھی آپ کو چائے پانی پوچھا، نہ آپ کو کوئی فائدہ دیا، تو وہ آپ اس کے پیچھے جو ہے نا بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت، اپنا سرمایہ اور اپنا سب کچھ برباد کرنے کو چلے ہوئے ہیں، اور اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ آپ کے والدین نے آپ کو اتنے بڑے احسانات کیے، آپ کے اوپر بہت بڑے احسانات. اللہ تعالیٰ جس کے احسانات کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احسانات کے بعد جو ہے والدین کا احسانات کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کمی پیشے معاف فرمائے. جہاں پر قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان پہ بہت سارے احسانات کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ والدین کے احسانات کے بارے میں ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بہت بڑے احسانات ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، تو شریعت اسلام سب سے بڑے تو احسانات اللہ کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کے بعد یہ والدین کے جو انسان کے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ صحیح کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہے جو ہے چیزیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین اتنے بڑے احسانات ہیں کہ والدین جو ہیں وہ جب انسان ابھی پیدا اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہوتا، تب سے والدین کے احسانات شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ والدہ کا، ماں کا تو بہت بڑا، بہت بلند رتبہ ہے. جو بھی کچھ انسان کماتا ہے یا وہ تو کچھ بھی نہیں، مطلب وہ والدین کے قدموں کے اوپر نچھاور کرنا چاہیے. والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ ماں تکلیف کے اندر، اللہ تعالیٰ جس کو، وہ جس کے احسانات کو جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید میں، کہ ماں جو ہے وہ کس طرح 9 مہینے، کتنے مہینے پیٹ میں لے کے رکھتی ہے، اور مشکل کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس کا سونا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک جان کو، ہمیں مطلب انسان کو وہ اپنے پیٹ میں لے کے پال رہی ہوتی ہے، اس کا خیال کر رہی ہوتی ہے ایک تکلیف دہ مرحلے سے. اور پھر جب وہ پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، انتہائی تکلیف دہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے. انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، اور ماں کو اپنی جان سے زیادہ بچے کی جان کی فکر ہوتی ہے. اللہ رحم کرے. کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو دودھ پلانا، اور اس کو گرمی سردی، اور وہ پہلے ماں ہی کتنے دن بیچاری تکلیف میں رہتی ہے. جب ایک تو بہت بڑی تکلیف جب وہ اس نے پیدا کرتی ہے بچے کو، اس کے بعد وہ اپنی صحت اس کی بیچاری کی سنبھلتی نہیں ہوتی، اور اپنی وہ ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ مرحلے سے نکلی ہوتی ہے. اور پھر وہ بچے کی نگاہ داشت، اور اس کی پروری، اور اس کو خیال میں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو دھوتی ہے، بار بار شیبیاں پھوٹیاں کرتا ہے، بچے کو دھوتی ہے. سردی ہوتی ہے تو خود مشکل برداشت کرتی ہے، لیکن اس کو سکون میں رکھتی ہے. بچہ تو رات کو بہت بار اٹھتا ہے. بہت زیادہ ہم نے ذلیل کیا ہوتا ہے انسانوں نے اپنے والدین کو. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. تو بہت بڑے احسانات ہیں. اتنے پیار اور محبت سے اس نے والدین نے پالا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیار و محبت سے پالنے کے بعد انسان کو بڑا کرتا ہے. اور والد کما کما کر بیچارہ محنت کر کے جو ہے وہ اپنے اوپر اس طرح نہیں خرچ کرتا، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے. اور ماں کے احسانات و شفقت، اور اس کے بعد والد کے احسانات و شفقت تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلسلہ کریں، ان کے لیے خیر دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب مسلمانوں، سب انسانوں کے لیے خیر کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں بہترین خیریں عطا فرمائے. تو اتنے بڑے احسانات والدین کے، تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو. قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے والدین کا ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اپنا یہ جو فضولیات ہیں نا، اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک کرو، اپنا سرمایہ اور وقت کو جو ہے ضائع نہ کرو.
بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، بڑے ہی معاملات الجھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سیاستدانوں نے کچھ نہیں دینا یار، خدا را بچ جاؤ ان جاہلوں سے، یہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو کیڑے مکوڑوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان سے اچھے تو آپ کے وہ ہمسائے ہیں جو کہ آپ کو دعا سلام بھی کرتے ہیں، آپ کو چائے کا بھی پوچھتے ہیں، کبھی انہوں نے آپ کو چائے کا بھی پوچھا ہے؟ آپ کا پر یہ ان کا تعلق کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ تو اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، ان کے تو اتنے گارڈز ہیں، کو اتنے بنگلے شان و شوکت، تو یہ تو آپ کو کیڑا مکوڑوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جاہلوں، تم عقل کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اور تمہیں سمجھ آئے گی جب تم قرآن پڑھو گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو خاص طور پہ یوتھ کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور بچوں کو، تو یہ چیزیں، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں اکثر نقصان دہ وہ نقصان کی طرف لے جاتی ہیں، ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہیں، نقصان دہ چیزوں کی طرف، اس سے بچو۔ اپنا کاروبار کو اس کے ذریعے سے کرو، کچھ سیکھنا ہے تو سیکھو، قرآن مجید اس کے ذریعے سے پڑھو، ہدایت کا پیغام لو، فضول اس کا ضائع نہ کرو، اب اپنا کام خود کرو۔ اب ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک جو نارمل انسان ہے، زیادہ تر وہ مڈل کلاس لوگ ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں سب کے لیے یہ پیغام ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے بعد اس پر صحیح سے عمل کریں، والدین کا ادب کریں، اپنے کام خود کریں، اپنے کپڑے خود دھوئیں، اپنے برتن خود دھوئیں، اپنا کھانا خود اپنے والدین کی خدمت، ان کے لیے آسانی کا سبب بنے، ان کے کپڑے دھوئیں، صفائی کریں گھر کے، یہ جو سنت عمال ہے، اپنا گھر کا کام خود کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، اور صحیح ڈائریکشن میں عمل کرو۔ اور اگر خدا نخواستہ بے روزگاری بھی ہے تو آپ صحیح ڈائریکشن میں کام کرو، یہ جابس کے پیچھے نہ بھاگو، آپ سکلز سیکھو، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا، جو آپ کا انٹرسٹ ہے، جس کے اندر آپ سمجھتے ہو آسانی سے جو کام آپ کر سکتے ہو، اس کے اندر سکل سیکھو، بخواہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن سکلز ہوں، آپ چیزیں سیل کرنا شروع کرو، مطلب کاروبار۔ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنا کام خود کرنا ہے، گھر کے سارے کام خود کرو گے تو اس سے بہت ساری اچھی خوبیاں آپ میں پیدا ہوں گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی۔ اور پیسہ کمانے کے، صحت کا خیال رکھو، اچھا کھاؤ اور کم کھاؤ، اور اچھا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، فضول نہ کھاؤ، فضول گوئی نہ کرو، نماز پڑھو 5 وقت کی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اور دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کو سنو، قرآن اور یہ سنت و صحیح حدیث اور حقائق کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جو کامیاب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، ان سے سیکھو، کاروبار کرو، کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ چھوٹی چیز بیچو، سروسز دو، بے شک کوئی الیکٹریشین کا کام ہے، پلمبرنگ کا کام ہے، کچھ بھی آن لائن سروسز ہیں، آن لائن سیل کرنا ہے، پراپرٹی ڈیلنگ ہے، کسی کی آپ خرید و فروخت کروا دیتے ہو، کوئی بھی سروسز دے سکتے ہو، یا کوئی بھی بزنس کر سکتے ہو، کوئی چھوٹا سا 100 روپے سے بھی بزنس شروع کیا جا سکتا ہے، ایک چیز آپ ایک پروڈکٹ خرید کے آپ اس کو ہاتھ میں لے کے جا سکتے ہو نا، مسواکیں ہیں، مسواکیں لے کے آپ جا سکتے ہو، دکانوں پہ بیچ سکتے ہو، اس سے منافع کما سکتے ہو، نماز کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اور جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے آپ آہستہ آہستہ سے سیکھتے ہوئے وہ کاروبار دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے سیکھو، سٹیپ بائی سٹیپ سوچو بہت بڑا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح سیڑھیاں چلتی ہیں ایسے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، ایک ایک قدم لے کے، اور انسان سیفلی سیکیورلی جو ہے وہ منزل پہ، اپنے اونچی منزل پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح سے سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اونچا سوچو کہ آپ نے بہت بڑے مقام پہ جانا ہے، لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلو، رسک بہت بڑا نہ لو، یہ جاہلانہ باتوں کو چھوڑو، یہ جو چیزیں ہیں نا، موٹیویشنل سپیکرز بھی اکثر جو ہے ایک نان ریئلسٹک چیزیں جو ہیں، وہ ایک بیلنس دیکھیں، زندگی میں اعتدال بہت ضروری ہے، سنت کے اندر ہمیں اعتدال کا سبق ملتا ہے، بالکل یہ نہیں کہ آر یا پار، ایسی چیز نہیں ہوتی کہ زندگی ایک، اگر کامیابی کی بات کروں خاص طور پہ کاروبار کے حوالے سے، تو یہ کامیابی جو ہے نا، پیسہ کمانے کے، یہ معیشت بڑی ضروری چیز ہے نا ہماری زندگی میں، تو یہ ایسے ہے، میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں، جیسے کھانے کی ڈش ہوتی ہے، آپ کو مزیدار جو ڈش لگتی ہے نا، مثال کے طور پہ بریانی کی ڈش ہے، اس کے اندر، یا کوئی بھی کھانے کی ڈش ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو اس کو ایک اعتدال کے اندر، ایک خاص ریشو کے اندر اس کو اچھے سے ڈالا جاتا ہے، اس کو ایک آنچ پہ، ایک دھیمی آنچ پہ پکایا جاتا ہے، اس میں ایک تناسب، ایک ریشو ہر چیز کی رکھی جاتی ہے، پانی کی، چاول کی، مسالوں کی، وہ گوشت کی،
اس کے اندر یہ گھی کی، آئل کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، مسالے جات کی، مرچوں کی، ایک آئٹم بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کا اثر نظر آتا ہے. تو خاص طور پہ جیسے مرچیں زیادہ ہو جائیں تو زیادہ لگتی ہیں، کم ہو تو تھوڑا سا پھیکا محسوس ہوتا ہے. کم ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادتی اکثر کسی چیز کی نقصان زیادہ دے جاتی ہے. تو یہ اس طرح اپنے آپ کو بیلنس، یہ پوری ایک ریسیپی ہوتی ہے، پھر وہ ایک کامیاب ڈش بنتی ہے، ایک مزیدار ڈش بنتی ہے. کوئی بھی سویٹ ڈش ہے، کوئی کلفہ ہے جیسے بڑا ٹیسٹی بنتا ہے، اس میں ایک خاص اس کو ریشو سے بنایا جاتا ہے. تو یہ کامیابی ہے اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کی کوئی اچھی جاب لگی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑو جی میں تو کاروبار کرنے لگوں. کاروبار واقعتاً اچھی چیز ہے، لیکن یہ اتنا بڑا بلنڈر نہیں مارنا کہ آپ بالکل سارا کچھ چھوڑ کے تباہ کر کے، اور ایک سسٹم آپ کے پاس ہے. ایک غالباً حدیث بھی روایت کہیں میں نے سنی تھی کہ ایک جو ذریعہ معاش جس سے آپ کو ذریعہ آپ کا بنا ہوا ہے نا، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جس سے آپ کو اچھی ایک انکم آ رہی ہو. یہ غالباً حدیث کا مفہوم میں نے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، ایک روایت، یہ حدیث جو ہے یہ میں نے سنی تھی. مطلب آپ کی کہیں اچھی جاب ہے، بے شک پرائیویٹ ہے یا وہ گورنمنٹ ہے، جو بھی ہے، آپ کو ایک اچھا روزگار باعزت آ رہا ہے تو اس کو ایک دم سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کاروبار بالکل کریں، سائڈ بزنس کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے لے کے چاہیے. آپ پڑھ رہے ہیں تو بالکل ہی یکدم سے کالج وغیرہ نہ چھوڑ دیں. ہاں، پڑھائی کے بارے میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو میں عرض کروں گا. تو جو بے روزگار ہیں یا مشکل ہے تو وہ اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے اصل حقائق جو ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے وہ سمجھیں. وہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب کی مدد سے آپ تو یہ پاسبل ہے الحمدللہ، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے آپ سن سکتے ہیں. بک سمریز کو سنیں، جو کامیابی کا راستہ ہے نا اس کو آپ کو سمجھ آئے گا. یہ قرآن و سنت، صحیح حدیث اور یہ حقائق کو سمجھنے کے بعد یہ جو بات ہے معیشت کے حوالے سے یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر کامیاب لوگوں سے سیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. اور کہیں جاب کر رہے ہیں یا کوئی پہلے سے کام کر رہے ہیں تو اس کو یکدم سے بالکل نہ چھوڑیں. اور یہ انتہائی بے وقوفی ہے کہ آپ جو کہیں کے نہیں رہیں گے، بہت مشکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اعتدال کے ساتھ صحیح ڈائریکشن میں عقل کو استعمال کریں. عقل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت ہیں. آپ پہلے میری یہ بھی ویڈیو ضرور دیکھیے گا جو ایکوائرڈ نالج اور ریویل نالج کے بارے میں ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ جو لاز آف نیچر ہیں اور جو ریویل نالج ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید کے ذریعے سے جو حقائق ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، وہ ریویل نالج ہے. اور ایکوائرڈ نالج جو کہ انسان اپنی کوشش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، وہ بھی لاز آف نیچر، اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت جو ہیں ان کے حقائق کو سمجھتا ہے. وہ بھی جو ہے نا ضروری ہے. ایکوائرڈ نالج میں سائنٹیفک فیکٹس آ جاتے ہیں، معیشت سے ریلیٹڈ حقائق، سیاست، معاشرت، یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں. زندگی گزارنے کے معاملات کے اندر جو ہمیں ضروری چیزیں ہیں، ان کے فوائد اور ثمرات اور اس کے نقصانات، اور یہ جو ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنٹیفک ہوں یا یہ اکانومیکل ہوں، معیشت مطلب پیسہ کمانے سے ریلیٹڈ ہوں، سیاست ہو، معاشرت ہو، یہ ساری چیزیں بھی یہ ایکوائرڈ نالج کے اندر آتی ہیں. تو میں اس مین چیز کے اوپر فوکس رکھوں گا کہ پیسہ کمانے سے ریلیٹڈ. تو آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو ایک دم سے جاب کو بالکل کوئٹ نہ کریں، یا پہلے کوئی کام کریں تو اس کو کوئٹ نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہ ایک دم سے. اور یہ جو باہر جانے والے ہوتے ہیں نا، یہ اوورسیز اور فارنرز، یہ بہت ایک بڑا ڈیسیجن، لائف کے جو بڑے ڈیسیجن ہیں وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لیں. جیسے کہ شادی کا ڈیسیجن ہے، ایک چیز کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کرنے کا ڈیسیجن ہے، کہیں آپ نے کوئی جمع پونجی انویسٹ کرنی ہے، کوئی گھر خریدنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، یہ بڑا ڈیسیجن ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی کی بہت بڑی جمع پونجی لگا دینی ہے. یہ بڑے ڈیسیجن ہے، اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے، اور اس میں مشورے بھی کرنے چاہیے. مشورہ سنت ہے اور کنسلٹنسی لینی چاہیے، اور لیکن اپنی عقل کو ضرور استعمال صحیح ڈائریکشن میں کرنا چاہیے. حقائق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد مشورے کرنا ضروری ہے. اور یہ بڑے ڈیسیجن جو ہے نا اپنے، اور خاص طور پہ باہر جانا، سب کو چھوڑ کے ایک نئی جگہ، دوسرے ملک میں چلے جانا، دوسرے شہر میں چلے جانا، بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں ہجرت کرنے کے، اس کے پورے وہ اس کے پلس اینڈ مائنس سارا کچھ سمجھنا پڑتا ہے. یہ ڈیسیجن ہوتے ہیں خاص طور پہ جو بیچارے لوگ، یہ جو باہر کا جو تمہارے اوپر آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے نا، اور یہ دھور کے ڈھول، یہ نعوذ باللہ، یہ جو اللہ معاف کرے ڈنکی لگاتے ہیں، جو لیگل طریقے سے جاتے ہیں، ان کے بہت مشکل تکلیف میں ہوتے ہیں بیچارے. وہ تو انسانیت سے گر چکے ہوتے ہیں جو لوگ، ان کے اوپر ایسے ظلم ہوتے ہیں، ان کو اتنی تکلیف میں وہ ہوتے ہیں، نہ ان کو اپنا پیسہ سرمایہ بھی اتنا وہ برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اپنی
جان اور اپنی صحت، اور وہ اپنی جان جو ہے موت کے منہ میں دے چکے ہوتے ہیں، مطلب ایسی زندگی، اور بالکل بیچارے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈنکی لگانا بہت غلط ہے، الیگل طریقے سے جانا، وہ انسان کی زندگی خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں بے شک ویڈیوز دیکھ، اگر کسی کے دماغ میں یہ فطور ہو نا کہ اس نے باہر جانا ہے اور الیگل طریقے سے جانا ہے ڈنکی لگا کے، تو وہ پہلے اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھے کہ ان کے ساتھ حال کیا ہوتا ہے، حشر کیا ہوتا ہے، پوری ان کی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی مشکل میں جاتے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، ان کو نہ کھانا ملتا ہے، اور ایک ایک کنٹینر میں، ایک ایک گاڑی میں پتہ نہیں کیسے، اتنی گنجائش نہیں ہوتی جتنے وہ بندوں کو پھنسا کے اور کیسے لیگل چھپ کے ان کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان ایجنٹوں کے ہاتھ میں نہ چڑھنا، یہ دور کے ڈھول سہانے، ان چیزوں سے بچو۔ یہ خاص طور پہ باہر جا کے مزدوری کرنا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں یہاں پہ رہ کے آپ بے شک چھوٹا کام کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے باہر جا کے مزدوری کرنے سے۔ آپ یہاں پہ اپنے والدین کے پاس تو ہوگے، اپنے بیوی بچوں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس تو ہوگے، آپ اپنے گھر کے پاس تو گھر تو آؤ گے نا اپنے، تو یہ صحیح ڈائریکشن میں عقل کو استعمال کرو۔ ہاں، باہر جانا کن کے لیے فائدہ مند ہے؟ کوئی پڑھے لکھے ہیں جن کو بہت اچھی جاب اپرچونیٹی ملتی ہے، اور وہی ان کا ویزا اور ان کو ٹکٹس اور ان کی رہائش اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، تو ان کے لیے شاید زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، اور ایک اچھی ویل ریپیوٹیڈ جن کو جو ہے عزت دار چیز ملتی ہے اور اچھے سیلری پیکیج ملتے ہیں، جس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو عقل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرو جاہلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور ایمان عطا فرمائے۔ اور چھوٹے لیول سے بے شک ایک مسواک یا ایک چیز، چھوٹی سی چیز کو بیچنے سے سٹارٹ بزنس کیا جا سکتا ہے۔ تو صحیح ڈائریکشن میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ ایکشنز لو، اللہ تعالیٰ خیر کے۔ آن لائن سیلنگ کرو، آن لائن پروڈکٹس کی سیلنگ کرو، پراپرٹی ڈیلنگ کے کاروبار اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ کو میں اپنی ٹیم کا ممبر بنا سکتا ہوں، صرف اگر آپ کو ایک موبائل کا یوز آتا ہے اور آپ کو تصویریں بنانی آتی ہیں، ویڈیو بنانی آتی ہیں، اور جو ہے وہ واٹس ایپ چلانا اور فیس بک چلانا آتا ہے، تو یہ میں آپ کو بھی اپنی ٹیم کا ممبر بنا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا و آخرت میں بہترین خیریں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔